بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ والتین اور سورہ علق، یہ سورہ نمبر 95 اور 96 ہے۔ یہ دونوں صورتیں قرآن مجید میں ایک ساتھ آئی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور جیسا کہ میں ان صورتوں کے بیان میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ساتھ آنے والی صورتیں جیسے پہلے معاملہ تھا ویسے ہی اب ان صورتوں دو میں بھی ہے کہ یہ جوڑا صورتیں، یعنی ان کا آپس میں ایسا گہرا تعلق ہے کہ یہ مل کر ایک بڑے مضمون کو کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ وہ بات کیا ہے میں مختصراً آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ جو پہلی سورہ ہے سورہ تین، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا قانون مجازات، جس کو دینونت بھی کہتے ہیں، یعنی یہ بات کہ دنیا میں کبھی کبھار اور آخرت میں یقینی طور پر سب انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، ان کی دنیا کی پرفارمنس اور ان کے ایٹیچیوڈ کے نتیجے میں وہ یا تو کامیاب قرار پائیں گے یا ناکام قرار پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو جیسے کہ کبھی کبھار انسانی تاریخ میں دنیا میں دکھایا، اس کا حوالہ دے کر، اس کی گواہی دے کر یہ بات واضح فرمائی کہ یہ ہو کے رہے گا۔ اس میں اب کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ قانون ہے کہ جو ہر انسان کے لیے لاگو ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے یہ طے کیا کہ بعض قوموں کو چنا کہ ان پر اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بات کو آخری حد تک واضح کر کے، جب وہ انکار پر اڑ کے اپنے جرم میں پوری طرح سے ڈھیٹ ہو کر قائم رہے، تو پھر اللہ نے ان کو اس دنیا میں سزا دی، اور یہ سزا در حقیقت تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے کہ بالکل ایسے ہی تمام انسانوں کے ساتھ ہوگا۔ دوسری سورہ مبارکہ میں اس قانون کی زد میں آنے والے وہ لوگ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امیجیٹ ایڈریسیز تھے، آپ کے فوری مخاطبین تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ان کے رویے کو، خاص طور پر ان میں جو سب سے زیادہ نمایاں آپ کا مخالف تھا اس کی حرکتوں کو بیان کیا، اور یہ بات بتائی کہ ان کا تو اس دنیا ہی میں کام تمام ہونے والا ہے، اسی اصول اور قانون کے تحت کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلی سورہ تین میں بیان کیا۔ تو آئیے اب ہم ان صورتوں کا ایک ایک کر کے مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی صورتوں کے بیان میں بھی یہ حقیقت واضح کی تھی کہ جب قرآن مجید میں کوئی واو کے ساتھ قسم کا بیان آتا ہے تو اللہ کی کتاب میں اس قسم سے مقصد، منشا، دلیل، گواہی، ایویڈنس پیش کرنا ہوتا ہے، یعنی ایک حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں مقصد یہ ہے کہ وہ سامنے آ جائے، لوگ اس کے بارے میں پوری طرح سے مطمئن ہو جائیں، کنونس ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کنونس کرنے کے لیے، ان کے سامنے اس حقیقت کو ایسے نمایاں کرنے کے لیے کہ جس کے بعد ان کے لیے انکار کی گنجائش نہ رہے، وہ بعض چیزوں کی گواہیاں پیش کرتا ہے، ثبوت پیش کرتا ہے۔ ایسا ہی اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی ہوا کہ والتین والزیتون، گواہ ہے تین اور زیتون۔
ہمارے ہاں چونکہ جو میں نے اصول بیان کیا لوگ عام طور پر اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، تو ان کا اس بیان سے ذہن انجیر اور زیتون کی طرف گیا، اور پھر چونکہ ظاہر ہے اللہ نے قسم کھائی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو پھر جس چیز کی قسم کھاتا ہے بڑی زبردست ہوتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز کی قسم نہیں کھا سکتا، اس لیے اگر اللہ نے انجیر کی اور زیتون کی قسم کھائی ہے تو یقیناً یہ انسانی صحت کے لیے بہت زبردست یہ پھل ہیں جو ان کو استعمال کرنے چاہیے۔ تفصیل اسائڈ، جو حقیقت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ زیتون وہ پہاڑ ہے جو فلسطین میں یروشلم کے قریب جس میں کہ مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اتمام حجت ہوئی یہودیوں پر، اور آپ کے ساتھی جو تعداد میں بہت تھوڑے تھے ان سے ایک نئی امت کا آغاز ہوا، اور 3 اسی پہاڑ پر ایک گاؤں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا مقام اس بات پر گواہ ہے، کیا یعنی جو کچھ بھی واقعات ہوئے جن کی تفصیلات سے کچھ نہ کچھ تم لوگ باخبر ہی ہو، اور قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ وہ طور سینین اور طور سینا، یہ سینین میں جو سینا کے آخر میں یہ نون آ گیا، یہ عربی زبان میں اور عبرانی زبان میں بھی اسی سے ملتا جلتا ایک انداز بیان ہے، جس میں اصل میں اس چیز یا جگہ کی وسعت کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی حیثیت اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ سادہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تین اور زیتون کے مقامات گواہ ہیں اور طور سینا کا مقام گواہ ہے۔ تین اور زیتون مسیح علیہ السلام کے دعوت، ان کے وارن کرنے کا علاقہ ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کے ماننے والوں کا ایک گروہ بن گیا۔ اور طور سینا وہ پہاڑ ہے کہ جس سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کی امت کا آغاز ہوا، اور اسی پہاڑ میں ان کو اللہ کے ساتھ وہ معاہدہ کرنے کا موقع ملا کہ جس کے بعد ان کی وہ تاریخ شروع ہوتی ہے کہ جس میں انہوں نے پھر ہجرت کے نتیجے میں آگے بڑھ کر فلسطین کے علاقے میں رہے، وہ اس میں ان سے بہت سی ایسی لغزشیں ہوئیں کہ جس کے نتیجے میں ان کو سزا ملی۔ ایک قرآن کے بقول ایک پوری نسل تھی کہ جو اپنی نالائقی کی وجہ سے 40 برس تک صحرا میں بس خوار ہوتے رہے، رسوا ہوتے رہے، اور وہ سب کے سب ختم ہو گئے اپنی نالائقی کے نتیجے میں، اپنے اللہ کے پیغام کے بارے میں غلط رویہ اختیار کرنے کے نتیجے میں۔ تو اس کا حوالہ دیا ہے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ امن کا شہر بھی گواہ ہے، یعنی یہ جس میں تم رہتے ہو، یہ مکے کا شہر، یہ بھی اسی طرح سے گواہ ہے۔ مکہ مکرمہ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی مرکز رہا ابتدا میں، لیکن اس سے پہلے قرآن نے اس تاریخ کو بیان کیا کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، دعا کی، ایک قوم یہاں بسی، اس قوم کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اب ایک نئی امت ہے کہ جو کسی موقع پر برپا ہوگی۔ ان کو اللہ کے گھر کی اس خاندان کو، بنی اسماعیل کو تبلیت، اس کی تمام جو سپرویژن ہے اور اس میں ان کے انتظام انسلام کی ذمہ داری ہے، وہ ان کو حاصل ہوئی۔ چنانچہ اس میں اشارہ ہو گیا کہ یہ مکے کی تاریخ کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ بنی اسماعیل کے
جو احوال ہیں، جو واقعات ہیں، ان سب کا ان کا حوالہ دے کر ان تینوں امتوں کو یہاں گواہی کے طور پر پیش کر دیا۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات قرآن میں بیان کرتے ہیں تو اس میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہم اس سوال کا جواب نہ جان سکیں۔ مثال کے طور پر کہ یہ ترتیب ایسے کیوں ہے، تو ترتیب کئی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہسٹوریکل کرونولوجیکل آرڈر سے بیان کریں، جو سب سے پہلا واقعہ ہوا اس کو سب سے پہلے کریں، اور جو بعد میں ہوا اس کو بعد میں کریں۔ بالکل اسی طرح سے بعض اوقات آپ پریزنٹیشن کرتے ہیں ریورس کرونولوجیکل آرڈر میں، یعنی جو سب سے قریب کے زمانے کا واقعہ ہے اس کو سب سے پہلے پیش کریں گے، اور پھر اسی طرح سے اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے جو واقعات ہوئے ان کو بیان کریں گے۔ یہاں یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ترتیب سعودی ہے، سعودی عرب والی نہیں، سواد سے، یعنی اس میں آپ چڑھ رہے ہیں فرام باٹم ٹو ٹاپ، یعنی یہ ریورس ہے۔ ہاں، اسینڈنگ آرڈر آف کرونالوجی۔ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ سب گواہ ہیں اس بات پر کہ ہم نے انسان کو، یعنی وہ انسان کے جو ان مقامات پر پیدا ہوئے پلے بڑھے، ہم نے انسان کو پیدا کیا تو بہترین ساخت پہ پیدا کیا، یعنی اس کی پیدائش کے موقع پر ان قوموں کی ابتدا میں they were good people، اچھے لوگ تھے۔ اس میں یہ بات زیر بحث نہیں ہے کہ وہ جسمانی طور پر اچھے تھے اور وہ گڈ لکنگ تھے، نہیں، یہ زیر بحث نہیں ہوتا قرآن میں۔ عام طور پر اچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کے اندر سچائی کو جاننے کی جستجو، یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ پوٹینشل رکھا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی سچائی آئے، آپ کے سامنے کوئی حقیقت آئے تو آپ اس کو مانیں اور اپنے اندر کی ان حقیقتوں کو بھی اپریشیٹ کریں، ایکنالج کریں کہ جو اللہ نے ہماری انٹیوشن میں وجدانی طور پر پہلے سے دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تمام انسان ایک بنیادی موریلٹی سے واقف بھی ہیں اور اس کو ایکنالج بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تین اور زیتون کے پہاڑ گواہ ہیں، اور طور سنین بھی، اور یہ امن والا شہر۔ امن والا شہر یعنی اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن نے بھی بتایا کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مکے میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی پتا بھی نہیں آپ توڑ سکتے، کسی پرندے کو بھی نہیں مار سکتے۔ یہ امن کا شہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص کیا کہ وہ اللہ کی عبادت اطمینان کے ساتھ آ کر اس شہر میں کریں۔ تو فرمایا کہ یہ سارے مقامات کہ جن کی تاریخ اب نون ہے، محفوظ ہے، یہ اس بات پر گواہ ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت پر، یعنی انہیں وہ امکان، وہ پوٹینشل دیا کہ جس پوٹینشل کے ساتھ اگر وہ دیانتداری سے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات کو اور اللہ کی طرف سے ملے ہوئے امکانات کو وہ ٹریٹ کرتے، اس کے بارے میں وہ رویہ اختیار کرتے، تو وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے۔ مگر کیا ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے اسفل، بہت نیچے، پستی میں ڈال دیا، سافلین، ایسے کہ وہ پستی میں پڑنے والا بنا، اس کے اندر پستی گراوٹ کا رجحان پیدا ہوا۔ ہمارے ہاں چونکہ اس سورہ مبارکہ کو مختلف پہلوؤں سے بہت بیان کیا جاتا ہے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں سے بعض اسفل السافلین ہیں، نہیں، یہ اسفل السافلین نہیں ہے، الف لام کے بغیر ہے۔ اسفل کا مطلب ہے بہت گرا ہوا، یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ بہت پستی میں گرا ہوا، اور سافلین جو ہے
یہ لفظ بتا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی گرامر میں حالت، کہ یہ اللہ نے فیصلہ کیا اس لیے کہ وہ پستی میں گرنے والے خود بنے. انہوں نے ان دلچسپیوں کو اختیار کیا، انہوں نے وہ رویہ ایڈاپٹ کیا کہ جو رویہ اللہ کی ہدایت کی ناقدری کا رویہ تھا. دنیا پسندی، دنیا پرستی، بد اخلاقی، ظلم، زیادتی، اور ایک کے بعد دوسرا جرم اور دوسرے کے بعد تیسرا جرم. یہ رویہ ہے کہ جو انہوں نے اختیار کیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہی لوگ کہ جن کو ہم نے ابتدا میں ان کی پہلی نسل کو شروع میں جو پوٹینشل دے کے بھیجا تھا وہ احسن تقویم کا تھا، بہترین ساخت کا تھا. تمام انسان اس دنیا میں بائی دا وے جب آتے ہیں تو وہ اپنے اندر بہترین پوٹینشل لے کے آتے ہیں کہ وہ با اخلاق انسان بنیں گے اور بہت روحانیت والے بنیں گے. یعنی ایک کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ جب ڈیل کریں گے تو اعلیٰ اخلاق کے ساتھ کریں گے، اچھی طرح پیش آئیں گے، ان کے کام آئیں گے، ان کی گفتگو میں، ان کی ایکٹیویٹیز میں معلوم ہوگا کہ یہ شریف، نیک، مددگار، اعلیٰ لوگ ہیں. اس کا پوٹینشل ہر انسان کے اندر موجود ہے. اور دوسری چیز اسی سے ملتی جلتی ایک اور اخلاقی بات ہے کہ ہمارے خالق کے ساتھ، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا فزیکلی، لیکن اس کی نشانیاں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں. اور ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، ہم صبح و شام قدم قدم پر اس کی مہربانی اور اس کی نشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں. انسان اس سے بہت قریب آنے کا پوٹینشل رکھتا ہے، ناٹ فزیکلی بٹ اسپرچولی، یعنی اخلاقی طور پر. لیکن ان بد نصیبوں نے جب اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی حقیر لالچ کی چیزوں کو اپنے لیے زیادہ بڑا نصب العین بنایا اور اس کی خاطر انہوں نے اخلاقی اصولوں کو پامال کیا، تو وہ پستی میں گر گئے. اور یہ اس لیے گرے کہ وہ سافلین ہوئے، یعنی انہوں نے اپنے اندر یہ رجحان تھا کہ جس کا مظاہرہ کیا. جب یہ ہو گیا تو اللہ نے پھر معلوم ہوتا ہے ان تینوں قوموں کی تاریخ سے کہ ان کو پٹخ کے رکھ دیا. اسی دنیا میں ان کو سزائیں ملی. یعنی وہ قومیں کہ جو ان سے پہلے آئی تھیں، جن کے پاس اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے انکار کیا، جیسے نوح، ہود، صالح علیہم السلام، ان کی قوموں کو تو تباہ کر دیا گیا. لیکن یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے اور اللہ کی طرف سے ایک مشن کے لیے چنے ہوئے تھے، ان کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ زندہ رہیں گے. یہ قوم بحیثیت قوم فنا نہیں ہوگی، مرے گی نہیں، لیکن ان کی ذلت، ان کی رسوائی، ان کی پستی تمام دنیا کے انسانوں کو یہ بتائے گی کہ اصل میں یہ تھے وہ کہ جو اپنے طور پر اپنے تئیں اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے سمجھتے تھے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو چنا تھا. لیکن جب انہوں نے اللہ کے اس فیصلے کے بعد رویے میں پستی دکھائی تو پھر ان کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ نے ان کو اس دنیا میں سزا سے دوچار کیا. تو فرمایا کہ اس میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. ایمان لائے یعنی ایمان لانے کے بعد ایمان پر پختہ رہے. یہ عربی زبان میں بالعموم اور قرآن مجید میں بالخصوص جب ورب آتا ہے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ورب کا کیا شیڈ ہے، یعنی یہ کس مفہوم میں آیا ہے. بعض اوقات ایک ورب آتا ہے بالکل سرسری کسی چیز کے لیے. مثال کے طور پر یہی لفظ آمنو آیا ہے بس ایسی مان لینے کے لیے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، آمنو، ایمان لاؤ. یعنی یہ جو پہلا آمنو ہے یہ بس ایسی ظاہری ہے، یعنی بس کلیم ہے اینڈ نتھنگ ایلس، کوئی سبسٹنس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، واقعی ایمان پر قائم رہے، اپنے ارد گرد جو ان کے
کنٹمپریز تھے، معاصرین، ان کے رویوں کے باوجود وہ ڈٹے رہے. جو بات ان کو اللہ کی طرف سے سچ نظر آئی انہوں نے اس کو اختیار کیا اور اس میں خوش اسلوبی سے اپنی زندگی گزارتے رہے. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. یعنی ایمان کی روشنی میں، ایمان کے نتیجے میں جو رویہ ہونا چاہیے اسی کو عامل الصالحات کہتے ہیں. صالح کہتے ہیں اس کو کہ ٹھیک، اپروپریٹ، یہ ٹھیک ہے، جو چیز کسی مقصد کے لیے بالکل صحیح ہے. بندہ بیمار ہو گیا اور اس کے بعد ٹھیک ہو گیا تو یہ صالح ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کے اس رویے پر شکوہ کیا کہ یوسف اور ان کے بھائی والد صاحب کے فیورٹس ہیں اور ہمیں وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہارا سٹیٹس ٹھیک ہو جائے گا. یہ اس کا مطلب نہیں کہ اس کے بعد تم نیک ہو جاؤ گے، اس کا مطلب ہے تم اس کے بعد اپنے باپ کی نگاہ میں بھی اور معاشرے میں تمہیں وہی سٹیٹس ملے گا جو تمہارا خیال ہے کہ تم ڈیزرو کرتے ہو. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جو ایمان کی روشنی میں انہوں نے صحیح اعمال کا رویہ اختیار کیا جو اپروپریٹ ٹھیک اعمال ہیں، تو فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو ان کے لیے اجر ہوگا جو ممنون، کبھی ختم نہیں ہوگا. غیر ممنون یعنی یہ اجر جیسے کہ قرآن نے بار بار کہا نا خالدین فیہا ابدا، یہ اسی کو ایک اور انداز میں بیان کر دیا کہ ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین، تو پھر اب کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں تم جھٹلاتے ہو دین کو، آخرت کو. یعنی اے نبی آپ نے جو ان کے سامنے یہ شواہد پیش کیے اور یہ شواہد خود جانتے ہیں، اس کا تجربہ کرتے ہیں، اس کے بعد کیا چیز ہے کہ جو ان کو مائل کرتی ہے، انکلائن کرتی ہے کہ وہ روز جزا کو جھٹلائیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس دنیا میں انسان اگر اپنی عقل کو استعمال کرے اور دنیا کے مسائل کو دیکھے اور اللہ کی صفات کو پر غور کرے تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے، کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک سمجھدار عاقل آدمی یہ مانے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے. اس کے علاوہ آپ کو نہ دنیا سمجھ میں آئے گی نہ دنیا کا بنانے والا سمجھ میں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے بات کو سمجھانے کا کہ اللہ نے اس دنیا میں ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. سورہ الذاریات ہے 51 سورہ، اس کی آیت نمبر 49 ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا اس کو پیدا کیا جوڑا جوڑا. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سبق حاصل کرو، تم صحیح نتیجے تک پہنچو. سو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ بات اپنی جگہ پر بڑی کلیئر اور آبویس ہے ہر عاقل کے لیے کہ یار دس لائف ڈزنٹ میک سینس. بندہ یعنی عاقل جن کو آپ کہتے ہیں، میں آئی کیو لیول کی بات نہیں کر رہا، کوئی بہت برائٹ لوگ، اصل میں عاقل قرآن کہتا ہے ان کو کہ جو اپنی عقل کو دیانتداری سے استعمال کرتے ہیں. انسان بہت برائٹ ہونے کے، انٹیلیجنٹ ہونے کے باوجود اپنی عقل کو دیانتداری سے کیوں استعمال نہیں کرتا ہے؟ دنیا کی لالچ. دنیا میں بڑا پوٹینشیل ہے، بڑا گلیمر ہے. آدمی کہتا ہے کہ یار پتہ نہیں، چھوڑو پرے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ادھر جو کچھ ہے اس کو میں کیسے اس موقع کو ضائع کروں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ انسان کے اندر ایک انا ہوتی ہے کہ وائی آن ارتھ شوڈ آئی بلیو ان ہم، ہاؤ از ہی بیٹر دین می، میں زیادہ سمجھدار ہوں، ان کے پاس کیسے صحیح بات آ گئی. سو یہ دونوں ایولز کا آپ سمجھیے کہ ایک ملا جلا ایک وہ ہے، ایک امتزاج ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، ناٹ بیکاز
آخرت کا تصور ایک بالکل بیکار تصور ہے اور سمجھ میں ہی نہیں آتا. نہیں، بلکہ اس لیے کہ آخرت کو ماننے کے بعد بھائی صاحب زندگی مشکل ہو جائے گی. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. مطلب آپ نے آخرت کو مان لیا ہے تو آپ بدتمیزی کر سکتے ہیں، آپ گھٹیا حرکتیں کر سکتے ہیں، آپ مال لوٹ سکتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، آپ بدماشی کر سکتے ہیں، آپ شراب پی سکتے ہیں، آپ لوگوں کو جو آپ کے راستے میں آتے ہیں کہ جو آپ کو روک رہے ہیں ان کو قتل کر سکتے ہیں. ناٹ ایٹ آل. اس لیے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، یار کدھر ہونی ہے، نہیں ہونی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے یہاں اس سورہ مبارکہ میں تاریخ کے بعض اہم واقعات امت بنی اسرائیل اور امت بنی اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی ہسٹری کے 3 فیزز کا حوالہ دے کے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کو بہت کچھ پوٹینشیل دینے کے بعد ان کے غلط رویوں کے نتیجے میں جو انہوں نے جان بوجھ کر اختیار کیے اپنی دنیا پرستی اور اپنی انانیت کی وجہ سے، ہم نے ان کو پٹخ دیا، ہم نے ان کو ڈسٹروائے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے فما یکذبک بعد بالدین. تو اب کیا چیز ہے جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے. یعنی یہ بعدوں کا مطلب یہ ہے کہ آفٹر آل دس، یعنی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز ہوتا. یہ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اللہ نے کر کے دکھا دیا ہے. بھائی آخرت میں ہونا کیا ہے؟ آخرت میں اچھوں کو ان کے اچھے رویے کا صلہ ملے گا اور بروں کو ان کے برے رویے کی سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ میں چند ایسے موقع پیدا کیے، کریٹ کیے کہ جس میں اسی دنیا میں اس نے بعض خاندانوں کے لیے یہ جو قانون ہے ایک دینونت کا قانون مجازات، اس کو ڈسپلے کیا. اور پھر یہ آخر میں پوچھا کہ اب اس کے بعد ڈسپائٹ آل دس دیٹ وی ہیو ریفرڈ ٹو، کیا چیز ہے کہ جو تم کو جزا و سزا کے بارے میں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، سوائے ضد کے، سوائے ہٹ دھرمی کے، سوائے اس کے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں ماننا، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. یہ ایک حقیقت ہے. میں آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، میں خود بھی اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں اور میں لوگوں کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں. ناٹ ویری لانگ اگو، ویری ریسنٹلی ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی کسی اور موضوع پر، اینڈ اٹ واز کرسٹل کلیئر فرام دا بگننگ کہ انہوں نے یہ بات ماننی نہیں ہے. سو یو کوڈ سی دیٹ ہی واز ناٹ لسننگ. وہ اپنی بات کو اسرٹ کر رہے تھے اور یہ طے کر چکے تھے کہ یہ بات جو پیش کریں گے، میں نے کہا میری غلطی سن رہے یار بھائی، میں کچھ آپ کو بتا رہا ہوں، پوری بات سن لو اس کے بعد انکار کر دو. مگر وہ انسان کے اوپر ایک ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد آدمی کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. یعنی اس کے بعد تو تمہارا مطلب مولوی بن جاؤ، پاگل ہو کر، ایک زندگی اچھی گزر رہی ہے، لیٹ می انجوائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا چیز ہے کہ جو تم کو جھٹلانے کی طرف مائل کرتی ہے دین، حساب کتاب کے بارے میں. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حکمت والوں میں، فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یعنی تم بھی جب فیصلہ کرتے ہو، پتہ نہیں تم کیا کرتے ہو، لیکن تمہارے بارے میں کوئی اور کرتا ہے تو تمہاری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ یار فیصلہ ٹھیک کرو، دس از ناٹ فیئر. فیئر فیصلہ سب مانتے ہیں. اپنے معاملے میں آدمی ڈنڈی مارتا ہے اس لیے کہ اپنی کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہیں، بٹ ایوری بڈی اگریز کہ فیصلہ ٹھیک ہونا چاہیے. تو تم اس کائنات کے خالق سے زیادہ اسمارٹ ہو. کیا وہ فیصلہ کرنے والوں میں بہترین، سب سے اعلیٰ فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو پھر بتاؤ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی برپا نہ کرے، اور بتاؤ کہ کس بنیاد پر تم اس کا انکار کر رہے ہو، اس زندگی کا. یہ تھی پہلی سورہ مبارکہ. اس کے ساتھ جو دوسری سورہ ہے وہ سورہ علق ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں جو آیات ہیں وہ 19 ہیں. یعنی ذرا نسبتاً وہ لمبی ہے، لیکن میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ جو جوڑے ہوتے ہیں جو ایک ساتھ مل کے آتے ہیں، اس میں size of the surah is not quite as much a consideration as the contents, the subject matter. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو، یہ جو آپ کی قوم ہے، ان کے بارے میں جو پچھلی 3
کائنڈ آف نسلیں تھیں یا خاندان تھے، وہ تو ایک عبرت کا نمونہ ہے۔ اب یہ آ گئے ہیں میدان میں، ان کو آپ پڑھ کر سنائیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، انہیں پڑھ کر سناؤ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی ان کو اللہ کا پیغام سناؤ۔ وہ اللہ، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے اس کو اگنور کر سکتے ہیں؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے بنایا ہے، رب بنانے والا بھی ہے اور چلانے والا، پالنے والا بھی ہے۔ تم اس کے نام کے ساتھ ان کو پڑھ کر سناؤ۔ اقرا کا مطلب یہی ہوتا ہے، قرآن مجید میں یہ ایک سے زیادہ جگہ اسی مفہوم میں آیا ہے کہ آپ پڑھیے اور پڑھ کر سنائیے۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ ظاہر ہے کہ تبلیغ کی ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ہے، اور اللہ کا نام لے کر، یعنی بالکل کلیئرلی بتاؤ کہ یہ میرا اپنا کلام نہیں ہے، آئی ایم ناٹ اسپیکنگ آن مائی اون، یہ خدا کا کلام ہے، تمہارے خالق کا کلام ہے، اور اس کے بارے میں اگر تم نے نان سیریسنس کا مظاہرہ کیا تو پھر جان لو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے، یعنی اس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک حیرت انگیز چیز بتائی ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا، اس میں ایک تو ریفلیکشن ہے اللہ کی قدرت کی۔ دنیا میں یہ انسان کی بڑی ٹریجڈی ہے کہ خدا تعالیٰ کی مہربانیاں، خدا کی قدرت کی نشانیاں، اس کی حکمت کے ظواہر، اس کی رحمت، مہربانیاں، سب کچھ آپ دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، بٹ وی ٹیک تھنگز فار گرانٹیڈ۔ سورج تو نکلنا ہی تھا نا، سورج کو غروب تو ہونا ہی تھا، فصلیں تو اگنی ہی تھی نا، پانی تو ملنا ہی تھا نا۔ کس نے کیا ہے؟ آپ کے اندر ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو وہ رب پورا کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو پڑھ کر سناؤ اپنے اس رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے پیدا کیا۔ اس میں بائی دا وے یہ جو رب کے نام کے ساتھ کا معاملہ ہے، یہ ایک بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک پروفیسی ہے، پیشن گوئی۔ اس کا پورا ہونا بھی اس سے اور اس حقیقت سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور گائیڈنس کی روشنی میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھ کے ہم اس کو خود بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی سناتے ہیں۔ تو بائبل میں بک آف ڈیوٹرانومی، یہ 5ویں کتاب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، 5ویں، اس کے چیپٹر نمبر 18 کی آیت نمبر 17 to 19، 18 چیپٹر ورسز 17 to 19 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے ایک آنے والے پیغمبر کی پیشن گوئی کی، پروفیسائی کیا۔ وہ پیشن گوئی ایسی ہے کہ جس میں 5 بنیادی نکات ہیں، فیکٹرز ہیں، فیچرز کہ جو آنے والے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ کہ جو میرا نام پڑھ کر سنائے گا، he will mention my name، میری اتھارٹی سے سنائے گا۔ تو یہاں اسی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ کر سناؤ اپنے اس رب کے نام سے کے ساتھ کہ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے، خون جیسے ایک لوتھڑے سے، جس میں اصل میں بہت سی باتیں بتانی مقصود ہیں، لیکن 2 چیزیں جو زیادہ نمایاں ہیں ان میں سے ایک یہ کہ امیجن کہ کتنی قدرت والا ہے۔ آج بیٹھے ہوئے ہو، بول رہے ہو، سن رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، لائف انجوائے کر رہے ہو، اور یو نو واٹ، تمہارا آغاز کیا ہے؟ تمہارے رب نے وہاں سے تمہارا آغاز کیا۔ اور پھر ایک دوسری بات جو بتانی مقصود ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ جس رب نے ایک حقیر آغاز سے ایسے ایسے غیر معمولی انسان پیدا کیے، ذہین، سمجھدار، نیک،
کریٹو، وہ ظاہر ہے کہ حکیم ہے، وہ وائز ہے، وہ کوئی کام بیکار نہیں کرتا. میں نے ایسا نہیں کہ پکڑا اور اٹھا کے پھینک دیا، پتھر پھینکے ہیں، ایسی کھنڈرات ہیں. نہیں، وہ حکیم ہے. اور اگر وہ حکیم ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ جس زندگی کو تم گزار رہے ہو زندگی اسی پر ختم ہو جائے، اس کے خاتمے پر نہیں ایک اور زندگی آئے گی. اقرا وربک الاکرم، انہیں پڑھ کر سناؤ اور یہ بتاؤ کہ تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اکرم ہے. یعنی ان کو یہ بتاؤ کہ یہ جو کتاب میں تم کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ میں اپنے رب کا پیغام تم سے شیئر کر رہا ہوں، یہ اصل میں اس کی کریمی ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے، وہ بڑا اکرم ہے. الذی علم بالقلم، وہ کہ جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے. یعنی یہ قرآن ہے کہ جو اللہ کی مہربانی ہے. الرحمن علم قرآن، رحمان بہت رحم کرنے والا، اس کی رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ اس نے قرآن کو سکھایا، پڑھایا، پیش کیا. یہاں اس کے ایک اور پہلو کو بیان کیا کہ اس کی حفاظت کے لیے جہاں اس نے ہیومن میموری، انسان کی یادداشت کا کو استعمال کیا، وہاں قلم کے ذریعے سے بھی یہ کلام پھیلا. بہت عرصہ نہیں گزرا کہ انسانوں نے لکھ کر چیزیں پرزرو کرنے کا طریقہ ان کے ہاں بہت مقبول ہو گیا. یہ بھی اللہ ہی نے سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اور اس نے سکھایا انسان کو وہ کہ جو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی دین کا علم، اللہ کے احکام. یعنی انسان اپنی نیچر میں، اپنی فطرت میں بہت کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن بہت کچھ وہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں وہ جستجو کرتا ہے، انکلیئر ہے، کنفیوزڈ ہے. چنانچہ یہ وہ بات ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے سورہ والضحیٰ میں پڑھی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہم نے آپ کو پایا ہدایت کے لیے بے چین، ہدایت کا متلاشی. تو اس نے پھر آپ کو ہدایت دی، رہنمائی کی. تو یہاں وہی بات کی جو قرآن میں کئی جگہوں پہ کہی گئی ہے کہ اللہ نے ان بنی اسماعیلیوں کو سکھایا معلم یعلم، جو وہ نہیں جانتے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. یہ بہت جگہ یہ آیت آئی ہے، لیکن سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 2 کے آخر میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے کہ اس نے سکھایا ان لوگوں کو وہ علم کے جو وہ نہیں جانتے تھے. کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی. یہ جب آپ ہرگز نہیں بولتے ہیں، ایسی کبھی اگر موقع مل جائے بولنے کا، تو اس سے جملہ سٹارٹ نہیں ہوتا. یعنی آپ نے ایک تقریر پہ کہا جی کہ آج میں آپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن کر رہا ہوں، ہرگز نہیں. تو کہیں گے واٹ از اے پرابلم، واٹ یو مین. آبویسلی اس سے پہلے کوئی چیز ہے کہ جس کو آپ کیٹیگوریکلی نگیٹ کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اس آیت مبارکہ میں آئی، جو چھٹی آیت ہے. اور یہ اپارٹ فرام مینی ادر فیکٹرز، آئی ایم شیور کہ آپ مجھ سے کچھ اور توقع کر رہے تھے، میں کچھ اور بول رہا ہوں، لیکن سوال جواب میں آپ پوچھیں گے تو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. اپارٹ فرام مینی ادر فیکٹرز، یہ خود ایک قرآن کی انٹرنل دلیل ہے کہ یہ پہلی وحی نہیں ہے، یہ بڑی بعد میں آئی ہے. یہ کلا، ورنہ پھر کلا ہی رہ جائے گا، اور آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ پہلی 5 آیات آئیں اور اس کے بعد کسی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا کہ کلا نہیں، یہ پیچھے سے مربوط کلام ہے. یعنی جیسا کہ یہاں بیان ہوا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو باتیں یہ بتاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں. اے نبی، ہرگز نہیں. ان الانسان لیطغی، یہ انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے، یہ سرکش ہو گیا ہے. یہ انسان، یہ مکے والے، یہ قریش کے لیڈرز، یہ ابو لہب ان پرٹیکولر، اور پھر اس کا کلین جس میں ابو جہل اور بہت سارے لوگ تھے. تو ان کو چونکہ اب ایڈریس کرنا تھا اور سب سے پہلے انہی پر حجت تمام ہونی تھی، تو فرمایا کہ یہ انسان جو ہے یہ سرکشی پر اترا ہے، یعنی زیادتی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے.
کیوں؟ ارآہ استغنا، اس نے اپنے آپ کو بے نیاز پایا. جو دنیا میں اس کو عیش آرام اپنی منمانی کرنے کے جو امکانات نظر آئے، اس کے بعد اس نے پرواہ نہیں کی کہ کوئی ہے پوچھنے والا، کوئی ہے جس کو جواب دینا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو سمجھا کہ وہ بس بے نیاز ہے، ان اکاؤنٹیبل ہے، کسی کو جواب دے نہیں ہے. ظاہر ہے دنیا میں بائی اینڈ لارج کوئی زیادہ اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہوتی، مور پرٹیکولرلی اگر آپ کی حیثیت وہ ہے کہ جس میں آپ کے پاس اتھارٹی ہے فیصلہ کرنے کی. تو یہی قریش کا معاملہ تھا. تو فرمایا کہ اس نے پایا اپنے آپ کو استغنا، مستغنی، یعنی بالکل بے نیاز. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجَعَىٰ، اسے جاننا چاہیے کہ یقیناً تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے. یہ بات اس کو ان پر واضح کر دو کہ یہ جو انہوں نے سرکشی اختیار کی ہے، یہ جو زیادتی کر رہے ہیں، کیا زیادتی کر رہے ہیں یہ بھی بعد میں آتا ہے. یہ در حقیقت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو بالکل بے نیاز پا رہے ہیں، ان اکاؤنٹیبل. ظاہر ہے کہ ایک چھوٹا سا وردی پہنا ہوا سپاہی کھڑا ہو تو آدمی سرخ بتی کو کراس کرنے سے اجتناب کرتا ہے. تو خدا تعالیٰ موجود ہے اور انسان سرکشی کرے، یہ اصل میں اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی، بے نیاز، ان اکاؤنٹیبل سمجھے. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجَعَىٰ، تو فرمایا کہ اس کو بتا دو. یعنی ایک فرد ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ پورا کلین ہے قریش کا جو لیڈرز ہیں، لیکن ان پرٹیکولر جو ان کا لیڈر ہے ابو لہب، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم اور تمہارے جو فالوورز ہیں، ساتھی ہیں، تم سب جان لو کہ تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہوگا. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو کہ جو روکتا ہے؟ یعنی اب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے ان کی حرکتوں کو. کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو کہ جو روکتا ہے؟ کس کو؟ عبدن اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمبخت حضور کی عبادت، نماز، سجدوں میں بخل ہوتے تھے اور بدتمیزی کرتے تھے، سرکش ہو گئے تھے اس بات پر کہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے اللہ کے پیغام کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو روکتا ہے، عبدن، ایک بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. یعنی خدا کے حضور میں نماز پڑھ رہا ہے اور یہ سرکش ان کو ستا رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. فرمایا کہ ارأیت ان کان علی الہدی، فرمایا کہ ارأیتا، تم نے دیکھا، ذرا غور کرو، دیکھو، ان کان علی الہدی، کہ اگر وہ ہوتا ہدایت پر، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی پرہیزگاری کی تلقین کرتا، یعنی وہ یہ کر رہا ہے، اس کا یہ رویہ ہے. یعنی بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کے اس بندے کو نماز پڑھتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے ستایا ہے، تم فزیکل چسٹائزمنٹ بھی کرتے ہو. تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر یہ صحیح راستے پر ہو اور یہ پرہیزگاری کی تلقین کر رہا ہو اور اس کے باوجود تم ان کو ستا رہے ہو، تم نے کبھی غور کیا تمہارا بنے گا کیا؟ ہیو یو ایور امیجنڈ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بڑی تھریٹ ہے، بڑی شدید تھریٹ ہے اللہ کی طرف سے. یہی وجہ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا. قرآن مجید میں بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جن کو کہ اللہ تعالیٰ محذوف کر دیتے ہیں، یعنی اومٹ کر دیتے ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے، اس لیے کہ وہ آبویس ہوتی ہیں، اور ان کو آبویس مان کر بیان نہ کرنا یہ پیغام کو زیادہ افیکٹو طریقے سے پہنچا دیتا ہے. آپ امیجن کرو، سوچو یہ کیا ہونے والا ہے کہ وہ شخص کے جو تنگ کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے بندے کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے کہ جو ہدایت پر ہو، ہدایت پر ہے، اور لوگوں کو پرہیزگاری، نیکی، سچائی کی تلقین کر رہا ہے. تو کیا تم اس کے باوجود یہ کرو گے؟ تو اگر تم کر رہے ہو
تو پھر جان لو کہ کیا ہونے والا ہے. ارأیت ان کذب وتولی، اور ذرا دیکھو کہ اس نے جھٹلایا اور اپنے آپ کو الگ کر دیا، منہ موڑ دیا. یعنی ذرا تم غور کرو کہ یہ بد نصیب انسان کہ جس کو اللہ کا پیغام پہنچا، اس کی اپنی فطرت کے مطابق، اس کی اپنی زبان میں، اس کے اپنے اس شہر کے قبیلے کے ایک ایسے انسان کی زبانی کہ جس کی نیکی، سچائی، صداقت اور امانت کے شاہد گواہ تم بھی ہو، اور اس کے بعد تم اس کو ٹھکرا رہے ہو اور منہ موڑ رہے ہو. تو فرمایا کہ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھا تم نے کہ وہ کہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. یعنی بجائے اس کے کہ وہ مانتا، وہ ماننے کی جگہ اس نے بالکل کانٹری رویہ اختیار کیا. فرمایا الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہیں جانا، کیا اس کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اور ظاہر ہے کہ یہی وہ اللہ کی طرف سے جو ہم کو اللہ کے کلام میں ایک کلیئر کانفیڈنٹ ایک معلومات ملی ہے کہ اللہ نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اگرچہ کہ انسان اپنے آپ کو ظاہری طور پر مستغنی، بے نیاز پاتا ہے، ان اکاؤنٹیبل دیکھتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ جان لو، کیا یہ نہیں جانتا، ڈز ہی ناٹ نو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، پھر وہ اس کا فیصلہ کرے گا. کلا لئن لم ینتہی، یہ جو کچھ بھی اپنی ساری کارروائی کر رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے نتیجے میں ان کا مشن کامیاب نہیں ہوگا. لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں، اگر یہ نہ رکے، اگر یہ باز نہ آئے، یعنی خاص طور پر وہ شخص، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کے گھسیٹیں گے. یعنی یہ جہنم میں جائے گا اور اس میں جہنم میں گھسیٹنے کی سزا اس کی چوٹی پکڑ کے ہوگی. چوٹی کا بیان خاص طور پر اس لیے کیا کہ یہ اصل میں انسان کے شرف کا ایک وہ ہوتا ہے سمبل، اس کا ماتھا، اس کی چوٹی، جو اس کی شخصیت، ظاہری شخصیت میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک سب سے نمایاں عزت اور احترام حاصل کرنے والا اس کا حصہ ہے، اس کی ظاہری پرسنالٹی کا. اس کو ہم پکڑیں گے لنسفعا بالناصیہ، اور ہم اس کی چوٹی سے اس کو پکڑیں گے، گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہ اب اس چوٹی کو، اس پیشانی کو بیان کیا گیا ہے. ظاہر ہے پیشانی کچھ نہیں ہوتی، بندہ ہوتا ہے جس کی پیشانی ہوتی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس اسلوب کو بیان کیا کہ یہ وہ چوٹی ہے، یہ وہ پیشانی ہے جھوٹی ہے، خطا کار، ناپکار ہے. یعنی یہ جب وہ دن آئے گا حساب کتاب کا تو اس کو پکڑا جائے گا اور پکڑ کے اس کو گھسیٹا جائے گا اور جہنم رسید کیا جائے گا. اسے کوئی شک ہے، اس کو اس بارے میں کوئی گھمنڈ ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَ، تو بلا لے وہ اپنی فوج کو، اپنے جتھے کو. فَلْيَدْعُ نَادِيَ، یعنی اگر اس کو اس معاملے میں کسی اور بات پر اعتماد ہے، اگر اس کے خیال میں حقیقت یہ نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر، ہمارا کلام بیان کر رہا ہے، بلکہ حقیقت اس سے مختلف ہے، فَلْيَدْعُ نَادِيَ، تو جس فوج پر، جس گروہ پر اس کو اطمینان ہے، گھمنڈ ہے، پکار لے اس کو. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، تو ہم بھی اپنی فوج، اپنے، آپ کہیے سرہنگ کہتے ہیں، یعنی فوجی، پولیس والے، سیکیورٹی گارڈز، ہم بھی اپنے بلا لیں گے. یعنی یہ وہ اوپن تھریٹ ہے کہ جو ابو لہب اور اس کے ساتھی ابو جہل وغیرہ سب کو مکی دور کی ایک سورہ
جو موسٹ سرٹنلی بالکل ابتدائی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے تو بیان سے لگ رہا ہے کہ مخالفت بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ شروع میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو انڈیویجولی دعوت دیتے تھے، تو کافی عرصے کے بعد آپ نے لوگوں کو سارے کے ساروں کو ایڈریس کیا، اور پھر ان کی طرف سے جو شدید رد عمل آیا تو فرمایا کہ یہ پکار لیں، بلا لیں اپنی فوج کو، سند و زبانیاں، ہم بھی بلائیں گے اپنے کارندوں کو، یعنی اپنے فرشتوں کو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو پھر غزوہ بدر میں، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اس بات کے بیان کرنے کے لگ بھگ 20-22 سال بعد باقاعدہ یہ معاملہ ہوا کہ وہ 70 سردار مارے گئے کہ جو سب سے آگے بڑھ کر حضور اور آپ کے ساتھیوں کو ستاتے تھے اور مخالفت کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ایڈیکویٹ وارننگ ان کو دے دی تھی، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، اگر تمہارے پاس کوئی اہتمام ہے کر لو، ہم اپنے بلا لیں گے۔ تو فرمایا کہ سند و زبانیہ، بڑا زور ہے اس میں، بڑا جلال ہے اس میں، ہم اپنے پیغمبر کی اس طرح سے زیادتی، توہین، یہ زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے، ہم بلا لیں گے اپنے سپاہیوں کو۔ اور جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ قرآن نے بتایا کہ پھر فرشتے اترے قطار اندر قطار، اور بدر کی جنگ میں میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ واحد موقع ہے شاید دنیا کی تاریخ میں کہ جس میں تمام کے تمام لیڈرز، کہیے کہ جرنیل، وہ سارے مارے گئے، اور تمام آرڈنری لوگ، عام سپاہی بچ گئے۔ عام طور پر تو بالکل الٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ بار بار بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جن کو کہ اس شہر کی، اس گھر کی تولیت اور لیڈرشپ کا مقام حاصل ہے، اگر یہ اس میں ضد اور ہٹ دھرمی کے نتیجے میں انکار کی روش اختیار کریں گے تو پھر یہ نہیں بچیں گے۔ یہی وہ خدا کا فیصلہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورہ میں ان 3 قوموں کے بارے میں بیان کیا، اور یہاں اسی کی روشنی میں ان کو یہ بتایا کہ تم بالکل احمق گدھے ہو، تمہیں بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، تم ذرا سی اپنی آزادی کو دیکھ کے اور اس بات کو دیکھ کے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم ہی فیصلہ کرتے ہو، تمہارا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، اور جو لانا ہے تم لے آؤ، ہم اپنی فوج کو لے آئیں گے۔ اور میں نے گزارش کی کہ ان کی فوج کا صفایا ہو گیا، سب کے سب مارے گئے۔ ابو لہب تھا جو اتنا ڈرپوک تھا کہ وہ خود نہیں آیا، وہ الگ سے موت سے دوچار کیا گیا ایک بیماری کے ذریعے سے، اور اس لیڈرشپ کا صفایا کر دیا گیا ہجرت کے 2 برس کے بعد، جو اصل میں عام لوگوں کے اور اللہ کے پیغام کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ یہ ہوتا ہے نا، جب لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں تو عام آدمی ذرا بیچارہ ہمت نہیں کرتا، لوگوں کی مار، ان کی ڈانٹ، پرسیکیوشن، کیسے کیسے واقعات ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بعض کو شہید کیا گیا، بعض کو پرسیکیوٹ کیا گیا، جن کی داستانیں پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سو اٹ وازنٹ ایزی۔ تو خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ ان لوگوں کو ایک موقع دیا، ایمان لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں، اور اگر اپنی زیادتی، سرکشی، ظلم، تشدد میں انتہا کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ خدا تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ عرصے ان کو اس کی اجازت نہیں دے گا۔ ہجرت ہوئی اور اس کے بعد ان کا صفایا کر دیا۔ اگلے 7 برسوں میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ داخل ہو رہے تھے دین میں فوج در فوج۔ اور پھر 9 ذوالحج کو، حج کے موقع پر کہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لیڈ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا جو کہ سورہ توبہ میں ہے، کہ جس میں کہا گیا کہ اب محترم مہینے گزر جانے کے بعد ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ، یہ اب نہیں بچیں گے۔ یہ خدا کا وہی قانون ہے کہ جس کو پہلے بھی بیان کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے فیز میں پہلا کوڑا سزا کا بدر میں اس کا مظاہرہ کیا، اور آخری جو عذاب تھا جو آپ کی طرف سے براہ راست آپ کی قوم پر آیا، وہ 9 ہجری کو آیا۔ اس دوران میں کوئی 7 سالوں میں کچھ اور نمایاں لوگ تھے، بدتمیز، دشمن، گستاخ، جن کو اسی قانون کے تحت ان کو بھی عذاب آ گیا۔
جس قانون کے تحت مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب کا عذاب آیا تھا. ہمارے یہاں ایک بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم نے اس کے نتیجے میں ایک قانون رسالت یعنی ان کی تحفظ، ان کی احترام کے بارے میں یہ بات بیان کر دی کہ میرا خیال تھا مجھے وارن کر رہی ہیں کہ یہ مت بولو، اور میری بھی میموری مجھے اس کا نام قانون ناموس رسالت، جس کے نتیجے میں آپ کوئی گفتگو ہی نہیں کر سکتے. قرآن نے اتنے انکار کرنے والوں کی بدتمیزیوں کو نقل کیا ہے، مکی صورتوں ہی میں نہیں مدنی صورتوں میں بھی، اینڈ ناٹ ایون ایٹ اے سنگل پیسج اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو پکڑ کے مار دو. ہر جگہ اتنی ڈیسنٹ رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا ہے کہ یہ رائے نہ بول کے چھیڑتے ہیں تمہارے پیغمبر کو، تم رائے نہ کہنا ہی چھوڑ دو بلکہ انظر نہ کہو. اگر یہ تمہارے دین کا مذاق اڑائیں اٹھ کے چلے جاؤ، جب وہ بند کر دیں واپس آ جاؤ. اس عبداللہ ابن ابی منافق نے بکواس کی کہ ہم جب مدینہ لوٹیں گے تو ہمارے عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. اللہ نے جواب دیا کہ عزت تو اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے اور اہل ایمان کی، مگر یہ منافق نہیں جانتے. مگر یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ دین کو ایسے سمجھا گیا کہ اس کے بعد اب ایک عام انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان کو یہ امپریشن مل رہا ہے کہ یہ دین اصل میں مارنے مرنے اور لوگوں کی زبانیں کھینچنے کا دین ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ خاص ایک ایسی قوم تھی کہ جس پر بات آخری حد تک واضح کر دی گئی اور اس کے بعد اللہ کا عذاب بار بار کی وارننگز کے بعد آیا. فرمایا اس کے بعد آخر میں کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ جو کچھ بھی ان کے منصوبے ہیں، جو کچھ بھی ان کے دعوے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہوں گے. لا تطیعوا، آپ ان کی بات کو اہمیت نہ دیں. یہ اطاعت صرف اوبیڈینس کے لیے نہیں آتا بلکہ کسی کی بات کو اہمیت دینے کے لیے آتا ہے. تو تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ ان کو زیادہ اہمیت نہ دیں، ڈونٹ ٹیک دم سیریسلی، ان کی باتوں کو پر آپ زیادہ دھیان نہ کریں. وسجد، اور سجدہ ریز ہو جائیں، وقترب، اور قریب ہو جائیں، یعنی سجدہ کر کے آپ اللہ کے اور قریب ہو جائیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ اللہ سے تعلق قائم کریں، اللہ آپ کو حوصلہ دے گا، اللہ آپ کو مضبوط کرے گا. یہ ان کو چھوڑ دیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے. ہماری اپنی حکمت میں کچھ ایک میعاد، ایک ٹائم ہے کہ جو طے ہوتا ہے، وہ جب پورا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. اس میں جو یہ سجدے کا بیان ہے، اس میں ہمارے ہاں ایک اور بھی دلچسپ بات ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک قانون بن گیا ہے جو اس کو فقہ کہتے ہیں نا آپ، کہ جب سجدے کی آیت آئے گی تو آپ نے سجدہ کرنا ہے. منع کرنا کیوں ہے وہ نہیں پتا، سجدے کی آیت آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیت میں کوئی ایسی بات غیر معمولی بیان ہوئی ہے کہ جس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ امیڈیٹلی اسپونٹینیسلی اس کے رسپانس میں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے وائل یو آر پریئنگ. نماز ادھر آپ نے سجدہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قرآن سے اور نماز میں ایک زندہ تعلق تھا. نماز کوئی محض ریچول نہیں تھا، اس میں آپ اللہ کو یاد کرتے تھے. اور آپ نے بعض قرآن مجید کے ایسے مقامات ہیں کہ جن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے روایات سے کہ ان کو پڑھتے پڑھتے ابھی نماز کی رکعت ختم نہیں ہوئی، بغیر رکوع کے سجدہ کیا. کیا خدایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے آگے اس موقع پر اپنی اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سجدہ کروں. اور بھی چیزیں کی آپ نے، اللہ کی تسبیح کی، بات کو روک کے نماز میں، کبھی سورہ فاتحہ میں، کبھی اس کے آگے کسی اور صورتوں میں جب کوئی بات ایسی سگنیفیکنٹ آئی اس میں باقاعدہ رسپونڈ کیا. تو یہاں اس کو بیان کیا اور اس پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. میرا خیال ہے کہ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد سوال جواب ہوں گے. تو اذان کے سے میں فائدہ اٹھاؤں اور وہ کام کروں کہ جو ابھی تک میں نہیں کر پایا، سمپلی بیکاز آئی ایم ڈس آرگنائزڈ. ٹھیک ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں ان سننے والوں کو یہ کہوں کہ ہم اسمبل ہوں گے اب سے 15 منٹ بعد. سو لیٹ سے ابھی 5:05 ہیں، تو ہم 5:20 پر دوبارہ آئیں گے اور سوال جواب ہوں گے. ہوپ فلی کچھ صورتوں کے بارے میں جو میں نے پڑھائی ہے. تھینک یو. آپ اور کوئی اور بھی سوال ہو
کیونکہ ہمارے ہاں تو روایت یہی رہی ہے کہ دوسرے سوالات بھی ہوتے ہیں. سو جسٹ فیل فری. تو میں اس کو یہیں ختم کر رہا ہوں.